بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ سوال: زرارہ کہتی ہے کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے خدا کے اس فرمان کے متعلق پوچھا، فطرت اللہ التی فاطر الناس علیہا، وہ فطرت کے جس پر خدا نے انسانوں کو خلق کیا۔ سورہ روم 30 آیت نمبر 30۔ جواب: آپ علیہ السلام نے فرمایا انہیں اپنی معرفت پر پیدا کیا کہ وہ ان کا رب ہے، اور یوں نہ ہوتا تو جب ان سے پوچھا جاتا تو انہیں پتہ ہی نہ ہوتا کہ ان کا رب اور رازق کون ہے۔ سوال: زرارہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کے متعلق پوچھا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ اے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وقت یاد کرو کہ جب تیرے پروردگار نے بنی آدم کے کسی صلب سے اس کی ذریت کو لیا اور انہیں اپنے اوپر گواہ بنایا اور فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کیوں نہیں، ہم سب گواہی دیتے ہیں۔ سورہ اعراف 7 آیت نمبر 172۔ جواب: امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ معرفت خدا پر قائم رہے جبکہ وقت قیامت کو بھول گئے، اور بہت جلد کسی دن بھولا ہوا وقت بھی یاد آ جائے گا، اور یوں نہ ہوتا تو کسی کو پتہ نہ ہوتا کہ ان کا خالق و رازق کون ہے۔ سوال: زرارہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ علیہ السلام کے خیال میں جب خدا نے عالم ذکر میں صلب آدم میں پڑی اولاد آدم سے عہد و پیمان لیا تو انہیں اپنی پہچان کرا دی، تو کیا یہ یقینی معائنہ اور شہود کی صورت میں تھا؟ جواب: آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جی ہاں، اے زرارہ وہ سب ایک ذرے کی مانند خدا کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ خدا نے ان سے اپنی ربوبیت اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا عہد لیا، پھر ان کی روزی کا ذمہ لیا، پھر رویت انہیں بھلا دی، اور پھر اپنی معرفت و شناخت کو ان کے دلوں میں مضبوط کر دیا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ جس کسی نے عالم میثاق میں اقرار کیا اسے خداوند تعالیٰ دنیا میں لائے، تو جس کسی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کیے گئے عہد سے انکار کیا تو اس کا خدا سے کیا ہوا میثاق بے فائدہ ہے، اور جو کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میثاق سے انکار نہ کرے اس کا اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا میثاق فائدہ مند ہے۔ سوال: ایک حدیث مرفوعہ میں محمد بن عیسیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کیا یہ کہنا جائز ہے کہ اللہ موجود ہے؟ جواب: آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جی ہاں، اس طرح تو اسے دو حدوں سے خارج سمجھتا ہے، اس کے انکار کی حد اور اسے شبیہ قرار دینے سے۔ سوال: محمد بن عیسیٰ ایک اور مرفوع حدیث میں کہتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ یہ کہنا جائز ہے کہ خدا شے ہے؟ جواب: آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اس طرح آپ اسے دو حدوں سے خارج سمجھتے ہیں، نمبر 1 تعطیل کی حد سے، نمبر 2 تشبیہ کی حد سے۔ سوال: روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے متعلق پوچھا تھا، لا الہ الا اللہ شروطا الا وانا من شروطہا، جس کسی نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں جائے گا۔ جواب: آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ حدیث صحیح ہے۔ وہ آدمی واپس چلا گیا، جیسے ہی وہ شخص باہر نکلا تو آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اسے واپس بلاؤ، پھر ارشاد فرمایا بے شک لا الہ الا اللہ کے لیے شرائط ہیں، اور جان لو کہ ان شرائط میں سے
ایک مجھ پر ایمان لانا ہے۔ سوال: جابر بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے توحید کے متعلق حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا۔ جواب: آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے مبارک نام نقائص اور عیوب سے پاک ہیں کے ذریعے سے اسے پکارا جاتا ہے، اپنے مرتبہ کے اعتبار سے بے انتہا بلند ہے، ایسا اکیلا ہے کہ توحید و وحدانیت کی بلندی پر ہے، اور فقط وہی ذات ہے جو توحید کی صفت سے متصف اور اکیلی ہے، لہذا وہ ذات اکیلی بے نیاز، پاک اور مبارک ہے، سب اسی کی بندگی کرتے ہیں اور وہ سب سے بے نیاز ہے اور اس کا علم ہر شے پر محیط ہے۔ سوال: نافع بن ارزق نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھے بتائیے کہ اللہ عز و جل کب سے ہے؟ جواب: آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم پر افسوس ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ وہ کب نہیں تھا، تاکہ میں تجھے بتاؤں کہ کب سے تھا۔ پاک ہے وہ ذات جو ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی، وہ اکیلا اور بے نیاز ہے، اس کا کوئی ہمسر ہے نہ ہی اولاد ہے۔ سوال: ابو بصیر روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ اے ابو جعفر، مجھے بتائیے کہ تیرا رب کب سے تھا؟ جواب: آپ علیہ السلام نے فرمایا، افسوس ہے تم پر، جو چیز کبھی موجود نہ ہو اس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ کب سے ہے، جبکہ میرا پروردگار تو ہمیشہ سے ہے، وہ کیفیت سے پاک ہونے کے باوجود زندہ ہے، اس کے لیے تھا نہیں، کیونکہ یہ لفظ کیفیت پر دلالت کرتا ہے، اور اس کے لیے ہو گیا کا لفظ بھی نہیں کہ وہ کہاں ہے، کسی چیز کے اندر محدود نہیں، کسی چیز کے اوپر تکیہ بھی نہیں، اپنے مقام کے لیے کوئی مکان بھی پیدا نہیں کیا، چیزوں کو خلق کرنے کے بعد اس کی طاقت میں کوئی اضافہ ہوا، اور نہ ہی مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے وہ کمزور یا ناتواں تھا، کسی خلق کو پیدا کرنے سے پہلے اسے خوف تھا، اور نہ ہی اپنی مخلوق سے شباہت رکھتا ہے، مخلوق کی خلقت سے پہلے ان پر مکمل قدرت اور تسلط رکھتا تھا، اور مخلوق کے جانے کے بعد بھی ان پر قدرت ختم نہیں ہوئی، مادی زندگی کے بغیر زندہ ہے، وہ توانا بادشاہ ہے، اشیاء کی خلقت سے پہلے اور جہان ہستی کی پیدائش کے بعد بھی طاقتور حاکم ہے، اس ذات کے لیے کیفیت، مکان اور حد نہیں، وہ کسی شے سے شباہت کی بنا پر پہچانا نہیں جاتا اور ہمیشہ رہنے کے باعث بوڑھا نہیں ہوتا، وہ کسی شے سے نہیں ڈرتا اور کوئی چیز اسے نہیں ڈرا سکتی، جبکہ تمام اشیاء اسی سے خائف ہیں، وہ زندہ ہے بغیر مادی اور حادث زندگی کے اور قابل وصف ہونے کے اور محدود کیفیت کے اور ایسے مؤثر اثر کے بغیر کہ ایسے مکان کے بغیر کہ کسی کے ہمسائے میں ہو، بلکہ ایسا زندہ ہے جو اپنے آثار قدرت کی بنا پر پہچانا گیا اور دائمی بادشاہ ہے، طاقت اور حکومت اسی کے لیے ہے، جسے چاہا اپنی مشیت سے پیدا کیا، اس کی نہ کوئی حد ہے، نہ جزا، اور نہ ہی وہ فنا ہوتا ہے، وہ کیفیت کے بغیر اول ہے اور مکان کے بغیر آخر ہے، اس ذات کے اندر سب کچھ نابود ہوگا، خلق اور حکم اسی کے ہاتھ میں ہے، بابرکت ہے عالمین کا پروردگار۔ اے سوال کرنے والے، تم پر افسوس ہے، بے شک میرے پروردگار تک خیالات کی رسائی نہیں اور شبہات اسے نہیں پا سکتے، کوئی اس کے نزدیک نہیں پہنچ سکتا اور وہ بھی کسی کا ہمسایہ نہیں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ
یا قاطع البرہان۔ السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد